اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیقین و عاشقین قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کی اس نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ جانیں گے کہ قراءت قرآن میں غنہ اور اخفاء کے درمیان کیا فرق ہے۔ اکثر اہل شغف میرے دوست احباب یہ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا غنہ اور اخفاء کا ایک ہی قاعدہ ہے، کیا یہ دونوں سیم ہیں؟ حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور یہاں پر ایک خاص اور سچی بات یہ بتا دوں کہ قرآن حکیم پڑھتے وقت جو زیادہ تر غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے بیشتر غلطیاں غنہ اور اخفاء کے قاعدے سے ناآشنائی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلا بعض لوگ اخفاء کے مقام پر بھی اظہار کر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ غنہ کی جگہ پر بھی اخفاء کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک عمومی غلطی ہے۔ حالانکہ اس سے تجوید القرآن درہم برہم ہو جاتی ہے اور طرز قراءت تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل سے احتراز کرتے ہوئے کلام الہی کی درست قراءت کے لیے آئیے آسان طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک کمپیریزن کرتے ہیں غنہ اور اخفاء کے درمیان، تاکہ دونوں قاعدے جدا جدا اور واضح ہو کر آپ کے ذہن میں بیٹھ سکیں، اور دونوں کے بیچ جو مماثلت آپ کے خیال میں بیٹھ چکی ہے اس میں مفارقت واضح ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے غنہ کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ لفظ غنہ کے لغوی معنی ہیں بھنبھناہٹ، گنگناہٹ، بزنگ اور ہمنگ ساؤنڈ۔ گیت گانے کو غنی یا اغنیہ کہا جاتا ہے۔ گانے والے مرد یا عورت کو مغنی یا مغنیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح منہ کھولے بغیر ناک ہی ناک میں کچھ گنگنانا غنہ کہلاتا ہے، جبکہ تجوید القرآن کے قاعدے میں اس کے اصطلاحی معنی کچھ یوں ہیں کہ جب بھی یہ دو حروف میم اور نون شد کے ساتھ آ جائیں، یعنی مشدد حالت میں آ جائیں، تو ان کی آواز میں قدر گنگناہٹ پیدا کرنی پڑتی ہے، جسے غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مما میں میم ثانی پر، یعنی دوسرے میم پر۔ اسی طرح من الناس میں نون مشدد پر، الف لام میم میم مشدد پر۔ ان الذین نون مشدد پر۔ پس میم مشدد اور نون مشدد جب بھی اور جہاں کہیں پر بھی ہوں، قراءت کے دوران ان کی آواز میں ہمیشہ غنہ ہی ہوگا۔ نوٹ: آپ میں سے اکثر ناظرین جنہوں نے تجوید کی کچھ کلاسز اٹینڈ کی ہوں، ان کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ غنہ تو واو مشدد اور یا مشدد کی آواز میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ واو مشدد اور یا مشدد پر غنہ تب ہوگا جب ان سے ماقبل ساکن نون کی آواز موجود ہو، یعنی نون ساکن کی آواز کا ہونا لازمی ہے، تب غنہ ہوگا، ورنہ کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے اواب، تواب، ایاک، حی القیوم۔ ایسے مشدد واو اور مشدد یا کی آواز میں کوئی غنہ نہیں ہے، جبکہ میم مشدد اور نون مشدد جہاں کہیں پر بھی ہوں ان میں غنہ پایا جاتا ہے۔ غنہ کے بارے میں مزید مثالیں ملاحظہ ہوں۔ فی قلوبہم مرض، اس مثال میں میم مشدد کی آواز میں غنہ ہوگا۔ ہدی من ربہم، میم مشدد پر۔
رائب مما، دونوں میم مشدد پر، فاتقوا النار نون مشدد میں، فمن نکث نون مشدد پر، فإنما نون مشدد کی آواز میں۔ نوٹ نمبر 2، میم مشدد پر غنہ کرتے وقت آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ دونوں ہونٹ آپس میں چپک رہے ہیں، اور ایسے میں کم و بیش 2 سیکنڈ تک کی گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے، یہی غنہ ہے۔ اور نون مشدد پر غنہ کرتے وقت آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ قریب قریب 2 سیکنڈز کی گنگناہٹ کے ساتھ ساتھ زبان کی نوک تالو سے خوب چپک رہی ہے اور غنہ عمل میں آتا ہے۔ اس بات کو خاص طور پر ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب بات کریں گے اخفاء کے بارے میں۔ لفظ اخفاء کے لغوی معنی ہیں مخفی رکھنا، چھپانا۔ خفیہ کا لفظ تو آپ نے ضرور سن لیا ہوگا، یعنی پوشیدہ، جبکہ احکام تجوید کے مطابق لفظ اخفاء کا اصطلاح نون ساکن کی آواز کو قدر چھپانے کا نام ہے۔ نون ساکن، جی ہاں، نون ساکن کی آواز کو، یعنی ایک ایسے نون کی آواز جس پر زبر، زیر یا پیش نہ ہو بلکہ جزم یعنی سکون والا حرف نون کی آواز ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نون ساکن کی آواز کی 2 اقسام ہیں، یا بالفاظ دیگر نون ساکن کی آواز 2 طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ اس پر جزم یعنی سکون کی علامت ہو، جیسے ان، من، جند، انس وغیرہ۔ اور نون ساکن کی آواز کی دوسری قسم تنوین کی وجہ سے ہے، یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کے سبب، جیسے حمزہ 2 زبر ان، میم 2 زیر من، جیم 2 پیش جم، حمزہ 2 پیش ان وغیرہ۔ پس نون ساکن کی ہر 2 قسم کی آواز کو قدر چھپانا، خفیہ رکھنا تجوید قرآن کے اصطلاح میں اخفاء کہلاتا ہے، اور اس کا اپوزٹ اظہار ہے یعنی ظاہر کرنا۔ اب ہم نے اسی قاعدے کے اندر مزید 2 باتوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور بس پھر ہمارا ٹاپک مکمل۔ ایک یہ کہ اخفاء کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی نون ساکن کی آواز کو چھپائیں تو چھپائیں کیسے، کیا طریقہ کار ہے، اور دوسری بات یہ کہ نون ساکن کی آواز کو کب کب چھپایا جاتا ہے، یعنی اخفاء کب ہوگا، آیا ہمیشہ یا کسی خاص موقع پر۔ پہلے اس بارے میں بات کریں گے کہ اخفاء کس طرح کیا جانا چاہیے، طریقہ کیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے غنہ کے باب میں ہم نے کہا تھا کہ میم مشدد میں غنہ کے دوران دونوں ہونٹ آپس میں چپک جاتے ہیں، تو نون مشدد میں غنہ کے دوران زبان کی نوک، زبان کا سرا تالو سے چپک جاتا ہے، جبکہ نون ساکن کی آواز میں اخفاء کے لیے، چونکہ اب اخفاء کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں، اخفاء کے لیے زبان کی نوک کو تالو سے لگنے یا چپکنے نہیں دیا جاتا بلکہ ہوا میں رکھا جاتا ہے، اور نون ساکن کی آواز کو نقطہ والا نون کی بجائے بغیر نقطہ والا نون کی آواز میں تبدیل کر کے پڑھا جائے گا۔ نیز نون ساکن کی آواز میں اخفاء کے دوران قدر طول دینا ہوگا، کیونکہ قصر تو نون ساکن کی آواز میں اظہار کے دوران ہوتا ہے۔ قصر جیسے انعمت
انعمت نہیں بلکہ انعمت. اور طول کی ایک مثال دیکھیے، انفسکم 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 نہیں انفسکم. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، شیء علیم شیء علیم، اور اخفا کی شیء قدیر شیء قدیر. اب اخفا کی مزید مثالیں دیکھیے، ینقلب ینکث، انزل من قبلک انذرتهم عمي فهم ماء فأخرج جنات تجری. بس اخفا کا طریقہ کار اسی طرح ہے. اب سنیے کہ اخفا کب ہوگا. غور سے سن لیجئے کہ نون ساکن کی آواز میں اخفا ہمیشہ نہیں بلکہ تب ہوگا جب نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد خواہ وہ ساکن حرف نون کی آواز ہو یا تنوین کے سبب، بہرحال اس نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد درج ذیل 13 حروف میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو تو اس دوران نون ساکن کی آواز میں اخفا ہوگا. نمبر 1، حروف حلقی، حمزہ، ہا، حا، عین، خا، غین، یہ 6 حروف. دوسرے نمبر پر حروف ادغام یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف. اور تیسری بات یاد رکھیے کہ حرف اقلاب یعنی حرف با جب نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد نہ ہو تو ایسے میں اخفا کا عمل ہوگا. بس ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد نہ آئے بلکہ ان کے علاوہ باقی کے ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو پھر اخفا کا عمل ہوگا. سو ان 15 حروف کو حروف اخفا کہا جاتا ہے، یعنی تا، ثا، جیم، دال، ضال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. اب اخفا کی چند مزید مثالیں دیکھیے، انت، منک، ينكث عند المصائب، أنزل شيء قدير، رزقا قالوا بعوضة فما أمواتا فأحياكم جاعل في الأرض وغيرها. آپ کی دلچسپی کی خاطر یہ بھی بتا دوں کہ نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا کی بجائے اظہار ہوگا. کوئی حرف ادغام ہو تو نون ساکن کی آواز اس حرف ادغام میں مدغم ہو جائے گی، اور اگر حرف اقلاب یعنی با حرف ہے تو نون ساکن کی آواز میم ساکن کی آواز میں بدل جائے گی، جسے واضح کرنے کے لیے اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک چھوٹا سا میم حرفی شکل میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے اس چینل سے منسلک رہیے. سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت ہی مل سکے، اور ان اسباق اور ان کلاسز کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.